أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سید ذوالفقار علی شاہ قادری پیش کرتے ہیں یوٹیوب چینل صوفی صاحب قادری 1000 زیارت۔ السلام علیکم ناظرین، ہم ابھی رمضان مہینے کے لیے خصوصی طور پر عثمان صاحب چشتی کلندر مداری صاحب کا پوڈا کاسٹ مولا کا کرم رہا تو پورا 1 مہینہ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے صاحب، آپ نے پچھلے ویڈیو میں جو 3 نمازیں بتائی ہے، ایک سنت، ایک واجب اور ایک فرض، جی تو اب بات یہ بنتی ہے کہ ان نمازوں کی نیتیں کیسی؟ اچھا اس پر بھی آپ کچھ وجوہات کریں، یعنی مکمل کریں۔ جی یقینی بات ہے نیت کا ہی دار و مدار ہے پورا، یقین اور ایمان پر، اور ہر فعل و عمل نیت سے ہی ممکن پاتے ہیں۔ ہر فکر، ہر بات، نیت کیا ہوتی ہے؟ ہماری فکریں ہوتی ہے، فکر کو نیت کہتے ہیں، سمجھے گیا؟ بغیر فکر کے کوئی بھی عمل تعلق نہیں رکھتا، رجوع نہیں ہوتا، شروع نہیں ہوتا۔ تو بشان عبدیت و ربوبیت کے اندر نیت کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ تو جیسے کہ شرع میں نیت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صلاۃ باب میں، حدیثوں میں اور فقہ میں یہ جو نیت ہے، اس کی جو شرطیں ہیں نیتوں کی، وہ درج ذیل ہے۔ وہ یوں ہے کہ نبی نے فرمایا، نیت کا تعلق در حقیقت میں تصور سے ہے۔ کیسے ہے جناب؟ تصور سے ہے، تصور سے ہے۔ ہاں، تو یہاں پہ شریعت کی صلاحت میں ائمہ کرام آج تک بھی کل امت مسلمہ کی اس معاملے میں کوئی اصلاح نہیں کر پائے ہیں، کیونکہ اسی وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کیونکہ اہل شریعت کا یہ ماننا ہے اور علماء شرع کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کی کوئی شکل و صورت نہیں، کوئی جسم نہیں، کوئی وجود نہیں۔ سمجھ رہے آپ؟ ہاں جی۔ اور ایک طرف اس کو حاضر ناظر بھی مانتے ہیں۔ تو بھلا یہ کیسے ممکن ہو کہ وہ بے صورت و شکل حاضر ہو اور ناظر بھی ہو؟ حاضر تو بات سمجھ میں آتی ہے، مگر ناظر سمجھ میں نہیں آتی۔ لوگ یہ جملہ کہہ دیتے ہیں حاضر اور ناظر۔ حاضر حضوری سے مراد ہے اور ناظر نظر آنے سے۔ صوفی صاحب، یہاں شریعت پہ پکڑ ہو رہی ہے، یہ مولوی کی شریعت ہے نا، اس سے پکڑ ہو رہی ہے، نبی کی نہیں ہے، یہ اماموں کی شریعت ہے، اس لیے پکڑ ہو رہی ہے اس میں، کیونکہ بشر کی استادی ذات سے آگے نہیں جاتی۔ کیا بات! وہ کتنے بھی اپنی عقل کے تیز گھوڑے دوڑا دے، وہ ذات کی حدوں سے پار نہیں ہو سکتا، کیونکہ عقل حد دائرے کے درمیان میں موقوف ہے، اس کی ایک حد ہے، اور ذات انحد ہے۔ تو یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا سوال خوبصورت ہے، آپ نے شرط رکھ دی، اور یہ شرط ہی تلاش معرفت کا باعث بنتا ہے۔ تمام اہل شرع کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کے ذریعے یہ پیام حق ہے
پیام خوشنوی ہے، پیام تحقیق ہے، وہ کیا ہے سنیں۔ نبی نے فرمایا جب تم نماز میں کھڑے رہو تو سر کو جھکا کر اپنی نگاہ کو سجدے کی جگہ ٹھہراؤ اور وہاں اپنے رب کو دیکھو، اور دیکھو والا جو معاملہ ہے وہ ماتے کی آنکھ سے ہے، کسی تصور عقل سے نہیں ہے۔ کیا بات ہے! تو اب بتاؤ بھلا یہ ماتھے کی آنکھ وجود دیکھنے کے لیے بنی ہے کہ بے وجود دیکھنے کے لیے بنی ہے؟ کیا بات ہے! سبحان اللہ! تو اس بات اور یہ حدیث کی روشنی ہمیں وجود مطلق کی طرف لے کے جاتی ہے، نہ کہ غیر وجود۔ تو اہل خانقاہ کا معرفت میں وحدت الوجود کا جو اعتبار ہے وہ صحیح ہے اور درست ہے۔ سبحان اللہ! کیا بات! سمجھ میں آئے؟ ہاں صاحب، بالکل صحیح اور درست ہے۔ تو ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے یہ۔ پھر بعد میں آپ نے کہا یا یہ گمان کرے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو یہ بھی بات فطرت عقل کے خلاف ہے۔ وہ ایسے جیسے یہ ماتے کی آنکھ نے جب کسی کو دیکھا ہی نہ ہو، وہ صورت جو کبھی اس نگاہ میں کبھی سمائی ہی نہیں، وہ صورت جو اس نگاہ میں کبھی سمائی ہی نہیں، نظر آئی ہی نہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ تصور ہو جائے؟ ممکن ہے نہیں۔ اور یا وہ تصور یا وہ شکل تصور کی صحیح ہوگی، صادق ہوگی، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو یہاں شریعت معذور ہے، محتاج ہے، یعنی شرائع علماء معذور ہے نبی کی اس صلاۃ شریعت کے اوپر۔ اور یاد رکھو، اللہ کو سجدے کی جگہ پہ دیکھنا اور دیکھنے کا جو تصور ہے وہ بعض شکل ہے، بعض صورت باوجود ہے، کیونکہ یہ فطرت عین ہے۔ اللہ نے اس وجود کو، اس مادے کو، اس میں ہر ارباب کا اپنا ایک ذاتی فعل رکھا ہوا ہے۔ کان کا فعل ہے سننا، آنکھ کا فعل ہے دیکھنا، زبان کا فعل ہے بولنا، چکھنا۔ تو ٹھیک اسی طرح سے ان آنکھوں کا بھی مخصوص فعل ہے، وہ ہے دیکھنا۔ جب نبی نے کہا دیکھنا تو بظاہر جملہ ہے کہ وہ آنکھ کی طرف اشارہ ہے، اور یہ آنکھ کی فطرت کے دائرے میں، اس کی معلومات میں جو شکل و صورت ہوگی، جو نظارہ ہوگا، وہی سچے رب کا ہوگا۔ تو یہاں پہ صلاۃ سرا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ گجب نہیں ڈھا رہی ہے؟ کوئی بندہ نیا آدمی ہو اور وہ کسی مسئلے سے آیا ہو، کسی حاجت سے آیا ہو، اور میں اس سے یہ کہوں جو مجھ سے پہلی بار ملا ہے، میرے باپ سے کبھی نہیں ملا، اور اس سے میں یہ کہوں کہ تیرے مسئلے کا حل ہے بشرطے تو میرے باپ کو دیکھنے کا گمان کر، تو کیا وہ میرے باپ کی صورت کو تصور کر پائے گا بغیر دیکھے؟ نہیں کر سکتا۔
نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ جب ممکن ہی نہیں ہے اس لیے کیونکہ یہ عمل غیر فطرت ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات غیر فطرت کوئی عمل نہیں کرتی، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ میری فطرت سے ہے، جو کچھ بھی ہے زمین و آسمانوں کے درمیان میں وہ اللہ ہی کی فطرت ہے۔ تو یہ کلام پاک کی جو آیت ہے اس کو علماء شرع اور خاص طور سے عوام الناس فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ توجہ کرے اس بات پر کہ اللہ نے جب کہہ دیا کہ زمین و آسمان کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کی فطرت ہے، تو اللہ کی فطرت کی زاویے میں کیا ہے؟ وہ خود ہے، اس کا دیکھنا اللہ کی فطرت پر ہے، اس کا سننا اللہ ہی کی فطرت پر ہے، اس کا بولنا، چکھنا، جاننا سب اللہ ہی کی فطرت پر ہے۔ نبی نے بجا فرمایا جو کچھ اللہ کی فطرت میں ممکن تھا اسے ہی بیان فرمایا، اس لیے نبی نے شرط تم پر لازم کر دی، واجب کر دی کہ حالت نماز میں تم اپنے رب کو اپنے سجدے کی جگہ دیکھو کا جو جملہ ہے وہ صحیح اور درست ہے، اور دوسرا جملہ جو کہا ہے کہ یا یہ گمان کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو یہ گمان کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ دوسرا جملہ صاحب بصارت کے لیے ہے۔ دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا حکم ہے اسی حدیث میں کہ یا یہ گمان کر کے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو یقین مانو یہ گمان اسی کے لیے ممکن ہے جو فطرت کے تحت، اللہ کی فطرت کے تحت اس چشم بشارت سے، ان ماتھے کی آنکھ سے جس نے اللہ کی معراج کی ہو حالت صلاۃ میں، دوبارہ پھر جب نماز قائم کرے گا تو اس کے لیے گمان ممکن ہوگا۔ کیا بات! اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جھوٹی نہیں ہے، الصلاۃ معراج المومنین۔ حق ہے صاحب، یاد رکھیں الصلاۃ معراج المومنین، اس کا ترجمہ اس میں بھی لوگوں نے ڈنڈی مار دی، اس کے ترجمے میں ہیر پھیر کر دیا۔ حق مارنے میں تو اول ہے یہ لوگ، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم دین کے وارث ہیں، وارث انبیاء ہیں، اور انبیاء کی وراثت میں خیانت کر رہے ہیں، انبیاء کے دین میں خیانت کر رہے ہیں اور وارث بنے پھرتے ہیں۔ بات کھلی کھلی اور واضح ہے، جب شریعت کی نیت اتنی سخت ہے، اس کا تصور اتنا سخت ہے، تو سوچیں کہ صلاۃ سنت کا جب یہ حال ہے تو صلاۃ واجب کا کیا حال ہوگا؟ صحیح ہے، تو صلاۃ واجب کی نیت در حقیقت میں دو گواہ، ایک وکیل کی حاضری میں جو خطبات کے دوران قاضی کی زبان سے ادا ہوتا ہے اس میں پوشیدہ ہے، وہاں اس کا تصور و نیت ہے۔ یہاں مرد اپنی راضی خوشی سے اپنی شرم حیا کو اور اپنے نفس واحد کو اپنی ہونے والی زوجہ کے نکاح میں پیش کرتا ہے، اور وہی عمل وہ خاتون اپنے ہونے والے شوہر کے نکاح میں انہی نفسوں کے ساتھ، اسی قبول حجاب کے ساتھ اپنے آپ کو سپرد کرتی ہے۔ نماز در حقیقت میں ایک دوسرے کے سپرد ہو جانے کا نام ہے۔
عبادت اس کا نام ہے، ایک دوسرے کے سپرد ہو جانا، یعنی بندہ ذات کے سپرد ہونا۔ تو یہاں پہ میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ اس وقت حق تعالیٰ کو صفت خالق کی فطرت پر دیکھ کر، نیت کیا ہے یہاں پہ صلاۃ واجب کی، کہ حق تعالیٰ کو صفت خالق کی فطرت پر دیکھ کر، معاملہ فطرت کا تقاضا ہے، کی فطرت پر دیکھ کر اس خالق کے سپرد ہو جانا ہے، اور ان کا اندر ان کے درمیان میں جو بھی فعل ہو اس خالق کی محبت میں ہو۔ اگر وہ فعل خالق کے واسطے دونوں طرف سے اگر ہوتا ہے تو الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا جو ہے انکا من سنتی معراج المومنین، یہ نیت جو خالق کا تصور کرتی ہے وہ تمہیں مومن بناتی ہے اور معراج کراتی ہے، یہ صلاۃ واجب کی نیت تھی۔ کیا بات ہے۔ تو شریعت کی جو صلاۃ تھی، اس طرح سے تینوں مقام پر فنا بھی تین ہے، تو ابھی دو کی نیت ہو گئی ہے، اور تیسرے کی نیت ہر نفس کی انا کی فنا ہے۔ صلاۃ فرض میں ہر نفس کی انا کی فنا، ہر نفس کی انا کی فنا، یہ نیت کہ میں اس عالم کی صفحے ہستی میں میرا ہونا کوئی ہونا نہیں ہے، ہر ہونا ذات کا ممکن ہونا ہے، ذات ہی ممکن الوجود ہے، ذات ہی واجب الوجود ہے، ذات ہی وحدت الوجود ہے، ذات ہی احدت الوجود۔ کیا بات۔ اس فراق کے اندر زندگی کو شرف کر دینے کا نام نماز فرض ہے، اور اسی مقام سے پھر وہ بندہ شان عبدیت کو مقبول کر کے فنا فی اللہ مقام بقا باللہ تک رسائی کرتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ صاحب۔ تو اس میں تین مقام پر اس وجود کے تین حصے جدا جدا فنا ہوتے ہیں، اس کی میں تشریح کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے صاحب کہ جب مقام شریعت پر جو صلاۃ سنت ہے جس کا ہمیں اہتمام کرایا جاتا ہے اور شرعی اہتمام کرنا بھی چاہیے، میں اس کا قائل ہوں، میں اس کا قائل ہوں، کیونکہ یہ مزاج بکستہ ہے، مستی بکستہ ہے ذات کی محبت کی، ذات کی قربت کی، اور ہمیں کچھ وقتوں کے لیے بازار سے اور سرگرمیوں سے اور معاملات سے نفسیات سے پرے کر کے سکون دیتا ہے، جسے ذہنی پاکی کہتے ہیں، وہ حاصل ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ مقام شرع کے لحاظ سے جسے میں نے صلاۃ سنت کہا ہے، شریعتی نماز، اس نماز میں در حقیقت میں عقل کی فنا ہے۔ کیا بات ہے۔ اس لیے میں اس نماز کے حق میں ہوں، کیونکہ عقل ہی ہے جو تمہیں کافر بناتی ہے۔ تو یہ نماز کا بہت بڑا عمل ہے، تمہیں کافر بننے سے روکتی ہے۔ تو صدقے جاؤ زندگی ایسی نبی کے اس انداز طریقے پر۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بڑا اس کی جب فکر کرتا ہوں تو بڑا مست ہوتا ہوں، مگر ائمہ کرام اس کا حق ادا نہیں کر پائے، افسوس ہے۔ اب صلاۃ واجب میں جب ہم آتے ہیں تو یہاں پر جسم کی فنا ہے میرے بھائی،
کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہاں جسم کی فنا ہے، ایک وجود فنا ہو کے دوسرے وجود کو حیات بخشتا ہے. کیا بات. کیا کہنے، سبحان اللہ. اور صلاۃ فرض میں مکمل نفس کی فنا ہے. تو امید ہے تمام سننے والوں کو یہ ترتیب نیت اور ترتیب فنا کی وجاہت سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تعالی اس پر لوگوں کی کوئی اور مزید فکر ہوگی اس سے پرے تو وہ بھی اپنے کمنٹ میں کرے. انشاءاللہ اس موضوع پہ بھی کبھی بات کی جائے گی انشاءاللہ. اور ان کے سمجھانے کے لیے اتنی وجاہت کافی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم دوستو. اس ویڈیو کے متعلق یا اور بھی اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم عثمان چشتی قلندری صاحب سے آپ کے سوالوں کو پیش کریں گے اور ان کے طرف سے جو بھی جوابات بنتے ہیں انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والے ویڈیو میں ہم آپ کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز.